أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو مت حرام ٹھہراؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے حلال اور طیب، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کو تم مانتے ہو، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ نہیں گرفت فرمائے گا تمہاری لغو قسموں پر جو تم کھاتے ہو، یعنی ایمان نال اللہ دی قسم۔ یہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا تقیہ کلام ہے، یہ قسم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ انہوں نے ایک روٹین میں وہ کہتے ہیں، ایک تقیہ کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ ہاں وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ گچھ کرے گا تمہاری ان قسموں کے بارے میں جو تم نے بڑے اہتمام سے کھائی ہوں۔ فَكَفَّارَتُهُ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ، اور اگر کوئی ایسی قسم توڑنی پڑ جائے اس کو، تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے اوسط درجے کا جو وہ اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، یا ان کو کپڑے بنا کر دے، یا ایک غلام کو آزاد کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، اور جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کبھی تم قسم کھا بیٹھو۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، ہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ کون سی قسم ہے؟ یہ وہ قسم ہے کہ میں آئندہ ایسا کروں گا یا میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اگر میں اس سے کلام کر جاؤں تو پھر مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، جو اس طرح کی قسمیں ہوتی ہیں نا، یہ اس کی ہے۔ لیکن وہ قسم کہ جو جھوٹی کھائی جاتی ہے کہ ایک واقعہ نہیں ہوا اور ایک کہتا ہے کہ میں چشمدید گواہ ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسا، یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ اس کی تلافی تو صرف توبہ و استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو اس کی سزا دے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم حلف اٹھا بیٹھو۔ واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو واضح فرماتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ شراب اور جوا، اب یہ تیسری صورت ہے ترتیب وار کہ جس میں ان دونوں کا ذکر آ رہا ہے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا گیا تھا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ہاں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ ایک اشارہ مل گیا کہ یہ کرنے کے کام نہیں ہے، دیٹ ٹو بی اوائڈڈ۔ پھر اگلی صورت میں، صورت نساء میں وارننگ دی گئی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا۔ اور نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری، میرے سامنے نہ پھٹکنا جب نشے کی حالت میں ہو۔ ہاں نشہ ٹوٹ جائے تو پھر تم میرے سامنے آ سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو۔ اب آخری حکم آ گیا، سخت ترین حکم، کہ اے ایمان والو، یقیناً شراب، جوا، والانصاب، یہ بت ہیں، والازلام، اور پانسے کے تیر، لاٹری، رجسن، یہ گندے اعمال ہیں، من عمل شیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہیں، فاجتنبوہ، تو تم ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان میں سے بھی اب دوبارہ شراب اور جوئے کو علیحدہ کیا گیا۔ انما یرید الشیطان
ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض و عداوت پیدا کر دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور اللہ کی یاد سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو کہ نہیں؟ اب ہمارے دانشور کہتے ہیں کہ یہاں تو حرام کا لفظ آیا ہی نہیں، یعنی اس سے سخت کہا جا رہا ہے کہ باز آتے ہو کہ نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو کہ حرام کا لفظ نہیں آیا لہٰذا اس میں گنجائش جو ہے وہ موجود ہے، یعنی سوائے اس کے کہ جس کی مت ہی ماری گئی ہو وہ اس کا یہ مطلب نکالے گا، ورنہ اس آیت سے وہ ہرگز مطلب نکلتا نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ حرام کے لفظ سے زیادہ شدت کے ساتھ اس سے منع کیا گیا۔ یہ جو شراب اور جوئے کے ساتھ کہا گیا کہ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے سے کے ذریعے تمہارے اندر بغض و عداوت پیدا کر دے آپس میں، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ ایک ہے کہ کوئی شخص آپ کا کوئی کام سنوارتا ہے اور آپ اس کو مزدوری دیتے ہیں، آپ کو کبھی دکھ نہیں ہوتا، ریٹرن مل گیا نا آپ کو۔ جوئے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص بغیر آپ کا کچھ سنوارے بائی چانس آپ سے کچھ لے اڑتا ہے، اس میں بڑا غصہ تھا تیری ایسی تیسی۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، کہتا ہے میں پھر کھیلوں گا، اس سے بڑا جو لگا کر ایزیوم کرتا ہے کہ اب وہ سارا جو دے بیٹھا تھا واپس آئے گا، لیکن بالعموم ایسا ہوتا نہیں، انسان وہ بھی کھو بیٹھتا ہے۔ اور پھر جب غصہ آتا ہے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے کہ جو فساد کا باعث ہوتی ہے، جس سے لڑائی ہوتی ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ جو ہیں وہ یقیناً آپ کی زندگی میں آپ کے علم میں آئے ہوں گے کہ انہوں نے بیویاں تک جوئے میں ہار دی، اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے تو اس نے بھی بیوی لگا دی، اس نے بیوی لگا دی اور ہار گئے، اور پھر اپنی اس کمٹمنٹ کے دو ہی طریقے ہیں نا کہ اب چونکہ ہار گئے ہیں تو پھر بیوی اس کے حوالے کر دو، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا، لڑائی ہوگی، لڑائی ہوگی تو پھر دشمنیاں جو ہیں وہ بنے گی اور عداوتیں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح شراب کے نشے میں ہے کوئی شخص، اپنے آپے سے باہر ہے، غصہ آ گیا تو جو ہاتھ میں آئے گا دے مارے گا، کسی کی جان لے لے گا، کسی کو یعنی زد و کوب کرے گا تو پھر دشمنی اور عداوت ہوگی۔ تو شیطان کا تو ایجنڈا ہی ہے، اور اگر شیطان کسی کو شراب اور جوئے کی لت ڈال دے تو پھر اس کا کام بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ لوگوں کے درمیان دشمنی اور عداوت کے بیج بو دیتا ہے۔ تو بات آتے ہو کہ نہیں، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، واحذروا، اور برائیوں سے ان کی نافرمانی سے بچتے رہو، فإن تولیتم، اگر تم نے اس سے منہ پھیرا، فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین، تو یاد رکھنا ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارے رسول کے ذمے تو صرف وضاحت کے ساتھ پہنچانا ہے اور وہ پہنچا رہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا، جو کچھ کھا پی چکے اس پر یقیناً ایمان والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کو اختیار کر لیا تو اس سے پہلے یعنی ایمان لانے سے پہلے جو کچھ بھی حرام خوریاں وہ کر چکے ہیں وہ سب صاف ہو جائیں گی، معاف ہو جائیں گی، بشرطے کہ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ اللہ سے ڈریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ثم اتقوا وآمنوا، پھر اللہ سے ڈریں مزید اور ایمان لائیں، ثم اتقوا واحسنوا، پھر مزید تقوی اختیار کریں اور احسان کی روش اختیار کریں۔ اس کی مختلف تفسیریں آپ کو مل جائیں گی، محترم ڈاکٹر سر احمد صاحب رحمہ اللہ کی جو اس معاملے میں انٹرپریٹیشن ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں جو 3 درجے ہیں، اسلام، ایمان اور احسان، ان کا قرآنک ورژن ہے۔ حدیث جبرائیل، ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث ہے جس کو محدثین نے ام السنہ کہا ہے، جیسے قرآن مجید کی ام الکتاب جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، ایسے ہی ذخیرہ حدیث میں حدیث جبرائیل کو ام السنہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنت کی جڑ اور بنیاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما تھے، تو باہر سے ایک شخص آیا، بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا اور اس پر کوئی گرد و غبار نہیں تھا،
اب ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ساتھ والے گھر سے اٹھ کے آ گیا ہے. اگر گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہو کے آئے کسی کہیں باہر سے تو کپڑوں پر گرد و غبار ہونا چاہیے. کپڑے بالکل سفید چمک رہے تھے تو گمان ہوتا تھا کہ یہ ساتھ والے گھر سے آیا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی جانتا نہیں تھا. یہ بتاتا تھا کہ باہر کا آدمی ہے. کہتے ہم بڑے پریشان تھے، ہے کون؟ پھر اوپر سے آیا مسجد نبوی میں اور صفیں چیرتا ہوا صحابہ کرام میں سے گزرتا ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سامنے جا کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے. یعنی آپ بھی دو زانوں بیٹھے ہیں اور وہ بھی آیا دو زانوں بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی. یعنی کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ کون ہے. دی تو چاہتا ہوگا کہ گردن اٹھا دو اس کی، میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھ گیا ہے بے ادب ہو کے. اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں اور اس نے اپنے ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھ دیے. اس میں پھر انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہے کہ اپنے ہاتھ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ دیے، دونوں گھٹنوں پر، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھ دیے، اس لیے کہ جیسے انگریزی میں ہے نا کہ آن ہز نیز. اب ہز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں اور وہ خود وہ شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو آیا ہے. اور پھر کہتا ہے یا محمد. اب صحابہ کرام کا یہ انداز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا. کوئی بھی شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، خواہ وہ رشتے میں بڑا ہی کیوں نہ ہو. حضرت حمزہ، حضرت عباس، یہ دونوں حضور کے چچا تھے. حضرت عمر، حضرت ابوبکر، یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے. آپ کی ازواج کہیں آپ نہیں پڑھیں گے کہ کسی عورت نے کہا ہو، کسی بیوی نے کہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میرے سرتاج نے یہ فرمایا، میرے صاحب نے یہ فرمایا. ایک ہی ٹائٹل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا رسول اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے یوں فرمایا. لیکن اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنے کے بجائے یا محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم. اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مائنڈ نہیں کیا. آپ نے کہا کہ اسلام یہ ہے ان تشہد لا الہ الا اللہ، کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں. یا روایت میں ہے کہ یہ گواہی دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے. تو وہ کہتا ہے صدقتا، جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب حضرت عمر کو پھر غصہ آ رہا ہے کہ عجیب آدمی ہے، یسألہ و یصدقہ، وہ اللہ کے نبی سے سوال بھی پوچھ رہا ہے اور شاباش بھی دے رہا ہے، جی بالکل ٹھیک کیا، ٹھیک کہا، ٹھیک جواب دیا. پھر کہتا ہے اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وقدر خیر شر، وہ جو سارے ایمان مفصل کے الفاظ ہیں وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرا دیے. پھر اس نے کہا صدقتا، آپ سچ کہتے ہیں. پھر کہتا ہے کہ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے ایز اف تم اسے دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں کے ساتھ. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے کہ تم اسے دیکھ نہ سکو اپنی آنکھوں سے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ بھی انسان کو یاد رہے، یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو سارے کم سے نہ ہو جائیں. یہ سارا ہمارا ٹیڑھ جو ہے وہ تو اسی وجہ سے ہے کہ ہم یہ ازیوم کر بیٹھتے ہیں کہ کیا دیکھ رہے کو بتا. اس نے پھر کہا صدقتا، ٹھیک کہا آپ نے، ٹھیک جواب دیا آپ نے. پھر اس نے کہا کہ اخبرنی عن الساعہ، کہ مجھے خبر دو قیامت کے بارے میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس میں سوال پوچھنے والا اور جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے دونوں برابر ہیں. سوال پوچھنے والا اور جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے دونوں برابر ہیں، لہذا میں کچھ جواب نہیں دے سکتا. پھر اس نے کہا کہ مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دو. تو پھر آپ نے کچھ نشانیاں بتا دی. اس کے بعد وہ شخص اٹھ کے چلا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلانا اس شخص کو. تو صحابہ اٹھ کے گئے بلانے کے لیے، تو وہاں کوئی بندہ نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے. تو یہ حدیث جبرائیل ہے. تو اس میں 3 لیولز ہیں نا. پہلا لیول اسلام کا لیول، دوسرا لیول ایمان کا لیول کہ یقین ہو، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ تقدیر پر بھی یقین ہونا جو ہے یہ مطلوب ہے. آخرت پر، جنت پر، دوزخ پر، ان سب چیزوں پر پرسنل یقین، صرف کتابی یا عقیدے والا یقین نہیں، پرسنل یقین جو ہے وہ ضروری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں حسن، یہ احسان، کسی کے اندر حسن پیدا کرنے اس کے لفظی معنی ہے نا. تو پھر احسان کیا ہے کہ انسان کی عبادت اتنی بیوٹیفل ہو جائے کہ وہ ہر وقت یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا کم سے کم اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا. تو فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، مسلمانوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، فیما طعموا، ان چیزوں میں جو وہ کھا پی چکے، اذا متقوا وآمنوا، جب وہ اللہ سے ڈرے، یعنی اسلام تو لا چکے ہیں نا، اب اس کے بعد کیا ہے، اللہ سے ڈریں اور عامل الصالحات، نیک عمل کریں. یعنی اسلام تقاضا کرتا ہے نیک اعمال کا، لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ہم سورہ حجرات میں جا کے پڑھیں گے کہ کچھ بدوؤں کے بارے میں کہا کہ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دو کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا یٹ. وان تطیعوا الله ورسوله، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے رہو گے، دین پر عمل پیرا رہو گے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ ضائع نہیں کرے گا. یعنی ایمان کی اس کمزوری کہ شعوری لیول پر تو ایمان ہے لیکن انکانشیس لیول میں نہیں گیا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، ریجیکٹ نہیں کرے گا، کنسیڈر کرے گا. لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. یہاں سوال پیدا ہو گیا کہ پھر ایمان والے کون سے ہیں؟ اگلی آیت میں، اب نیکسٹ آیت میں ایمان کی تعریف آ رہی ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر. کیسا ایمان؟ ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک میں نہ پڑیں. اور جب ایمان اس لیول کو پہنچ جائے گا تو لازماً اس میں سے جہاد نکلے گا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر وہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں. اولئک ھم الصادقون، یہی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. اور پھر اس کے بعد تیسرا درجہ وہ احسان کا، اس حدیث جبرائیل کے اندر آ گیا. یہاں پہلا جو تھا وہ اسلام کا درجہ، دوسرا ایمان کا درجہ، اور پھر تیسرا ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ اللہ سے ڈریں اور مقام احسان پر فائز ہو جائیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کے درجے کے پہنچنے والے، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، جب کوئی شخص حالت احرام میں ہوتا ہے تو اس کے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے. جیسے روزے کے بارے میں نا کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہمارے فریج اللہ کی نعمتوں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں، طرح طرح کے مشروبات بھی پڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نا کہ ہم باوجود ٹیمپٹیشن کے نہ کھائیں نہ پئیں. اسی طرح کوئی اور ٹیمپٹیشن جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہوا ہے، اس کے مواقع بھی ہوں، ٹیمپٹیشن بھی ہو، لیکن ہم اس میں انڈلج نہ ہوں. اسی طرح محرم کہتے ہیں احرام باندھنے والے شخص کو، اس کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے
کہ اس پر شکار منع ہے۔ اب پکچر اپنے ذہن میں بنائیے، ہم جو ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ، پھر بسوں میں بیٹھ کر ہم حرم میں پہنچ رہے ہیں، اس کو ذہن میں نہ رکھیے گا۔ لوگ پیدل یا اپنی سواریوں پر حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور شدید گرمی ہے، اس سے بچنے کے لیے ان کے پاس ٹینٹ ہے جو انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ اب اس ٹینٹ میں کوئی بکری، کوئی ہرن اندر آ جائے، ٹیمپٹیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ، لیکن اس کا شکار کرنے کی اجازت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، اے ایمان والا ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ کسی شکار سے، تنالُهُ جو تمہاری زد میں آئے گا، یعنی تمہارا نیزہ، تمہاری چھری، تمہاری تلوار، اس کی زد میں، یعنی اگر وہ ٹینٹ کے اندر ہی آ جائے پھر تو آپ ہاتھ سے بھی پکڑ کے اس کو ذبح کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرنا۔ تنالُهُ ایدیکم ورماحکم، کہ وہ زد میں ہو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی۔ کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ آزمائش؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے کہ کون ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، پھر جس نے تجاوز کیا حد سے اس کے بعد بھی، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے ایک تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو مت شکار کرو جب تم حالت احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی جان بوجھ کر کسی جانور کو قتل کرے گا، شکار کرے گا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کے ذمے قربانی کرنا ہوگا اس جیسے جانور کا جس کو اس نے شکار کیا تھا۔ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس جیسا ہے؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، جس کا فیصلہ کریں گے تم میں سے دو عدل والے آدمی۔ کیا کرے گا اس جانور کو؟ اس کو ہدیہ کرے گا بالغ الکعبۃ، کعبے کے پہنچا کر بطور نذرانے کے، جیسے ہم حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں نا، کہ وہ کعبے کا نذرانہ ہے۔ او کفارۃ، یا اس کا کفارہ ہوگا کیا؟ طعام مساکین، مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ او عدل ذالک صیاما لیذوق وبال امرہ، یا ان کے برابر روزے رکھے تاکہ مزہ چکھے اپنی حرکت کا جو اس نے کی ہے۔ عفا اللہ عما من سلف، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا وہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ ومن عاد، ہاں جو اب پھر دہرائے گا، فینتقم اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار، یعنی جو لوگ سمندری جہاز کے ذریعے جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، تو مچھلیاں جو ہیں وہ سمندری جہاز کے یا کشتی کے ارد گرد ہوں گی۔ اب چونکہ اور وہاں کچھ کھانے کو نہیں ہے سوائے مچھلی کے جو آپ کو میسر آ سکتی ہے، اس کو پکڑنا یا بحر کا، سمندر کا شکار جو ہے وہ جائز کیا گیا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، اور اس کا کھانا متاع لکم وللسیارۃ، تمہارے اور تمہارے ساتھی مسافروں کے فائدے کے لیے۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، البتہ خشکی کا شکار تم پر حرام ہے جب تک تم احرام میں ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے جس کے سامنے تم حاضر کیے جانے والے ہو، جمع کیے جانے والے ہو۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا ہے اللہ نے کعبے کو جو حرمت والا گھر ہے، قیاما للناس، اجتماعی زندگی کا مرکز و محور، والشہر الحرام والہدی والقلائد، اسی طرح حرمت والے مہینے اور قربانی کے جانوروں، اور وہ جانور کے جن کے دلوں میں پٹے ڈالے، جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علامت بنایا ہے عزت کی اور کعبے کی نشانی کے طور پر۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور جو کچھ بھی زمین پر ہے، آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین پر ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب،
خبردار جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، رسول کے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ قُل لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، اے نبی کہہ دو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، خواہ تمہیں ناپاک کی کثرت کتنی ہی پرکشش لگے، جب گندگی عام ہو جاتی ہے تو پھر وہ برا لگنا کم ہو جاتی ہے، بلکہ پھر اچھی لگنے لگتی ہے۔ اور اگر کثرت ہو تو ایک بہت بڑی ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، یہ کہ ہمارے ہاں یہ دلیل ہے نا کہ کوئی کہے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے، سارا جہان کرتے ہیں، تسی نواں اسلام لے کے آ گئے۔ تو کثرت الخبیث جو ہے کسی چیز کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں۔ فاتقوا اللہ یا اولو الالباب، اے دل والو اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ کھول دی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ وَإِن تسألوا عنها، اور اگر تم ان کے بارے میں پوچھو گے اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا ہے، تبد لکم، تو وہ تم پر واضح کر دی جائیں گی اور پھر تمہیں مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو گرے ایریا میں رکھا ہے ہماری آسانی کے لیے، انہیں خام خواب یعنی برائٹ لائٹ میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ تم سے درگزر فرماتا ہے، واللہ غفور حلیم، اور وہ بخشنے والا بردبار ہے۔ قد سالها قوم من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں نے ان کے بارے میں سوالات پوچھے تھے، ثم اصبحوا بها کافرین، اور پھر سوال کا جواب حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اس کا انکار بھی کیا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ وصائبۃ وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، اور نہیں قرار دیا اللہ تعالیٰ نے کسی بحیرہ کو، صائبہ کو، وسیلہ کو، حام کو، جو کچھ یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں، وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اصل میں کافر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان کی اکثریت سینس نہیں رکھتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 60s میں اور 70s میں جب تک یہ FDA نہیں بنا تھا تو فیصل آباد کے 8 بازاروں کے اندر بھی اور سرکولر روڈ پر بھی کچھ گائیں پھر رہی ہوتی تھی اور کوئی انہیں ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ وہ کسی دکاندار کے پڑے ہوئے پھل میں سے کچھ کھا لیں، کسی کا کھیت چر جائیں تو مقدس سمجھی جاتی تھی وہ گائیں کہ وہ چھوڑی ہوئی ہیں کسی نام پر۔ ایسے ہی انہوں نے بہت سارے ڈھکوسلے بنائے ہوئے تھے۔ کوئی اونٹ جو ہے وہ اللہ کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے، اللہ کا نام نہیں ہوتا تھا، انفیکٹ وہ بتوں کے نام پر چھوڑا جاتا تھا، اور اب کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کو ہاتھ بھی لگائے۔ تو میں لکھے ہوئے میرے قرآن مجید کا جو میرے پاس نسخہ ہوتا ہے اس میں نوٹس میں، یعنی پہلا جو ہے بحیرہ، یہ ہے 5 بچوں والی اونٹنی جن میں سے 5واں بچہ نر ہو، تو وہ بحیرہ کہلاتی تھی اور وہ مقدس سمجھی جاتی تھی۔ دوسرا صائبہ، وہ اونٹ جو بتوں کی نظر کے طور پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تیسرا وسیلہ سواد کے ساتھ، وہ اونٹنی جو اوپر تلے 2 مادہ بچے دے تو اسے بھی چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ مقدس ہو گئی ہے۔ چوتھا ہے حام۔ حام وہ اونٹ تھا کہ جس کا پوتا بھی سواری کے قابل ہو جائے، اب یہ بھی مقدس ہو گیا۔ اب قرآن مجید، تورات میں، انجیل میں یا کسی پیغمبر کی زبانی ان کے تقدس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب ڈاکٹر سمیع صاحب نے کہہ دیا تھا تو یہ مقدس ہے، ڈاکٹر سمیع صاحب کی کوئی حیثیت نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا کوئی بڑی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ دیں تو ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں، ان سے بھی بڑے جو ہیں وہ بزرگ کہہ دیں کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں دلیل لائیں، قرآن و سنت سے وہ انفر کریں کہ ہاں یہ فلاں حدیث سے
یہ انفر کیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی تقدس ہے پھر تو ہے، لیکن نہ قرآن و حدیث میں سے کوئی ثبوت ہو، نہ کوئی انفرنس یا انٹرپریٹیشن ہو، تو پھر اس کا کوئی تقدس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور پیغمبر کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، قالو تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، تو کیا بھلا وہ پھر بھی اپنے آباء و اجداد کی روش پر چلتے رہیں گے، خواہ نہ ان کے پاس کچھ علم ہو اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اصل ذمہ داری اپنی ذات کی ہے، یو یور سیلف، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کسی کی گمراہی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی ایز لانگ ایز تم خود سیدھے راستے پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کے حضور تم سب کا لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کچھ حرکتیں کرتے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت۔ اب ایک خاص پروپوزیشن آ رہی ہے کہ کوئی شخص سفر میں ہے اور وہاں پر موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے اور اس کو اندازہ ہو گیا بیماری کی وجہ سے کہ اب وہ جا رہا ہے، یا کہیں زخمی ہو گیا، یا لڑائی ہوئی اور اس پر حملہ ہوا اور اب وہ قریب المرگ ہے، اور وہ کوئی وصیت جو ہے وہ کرتا ہے۔ بلکہ اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مسلمان سفر پر تھے تو ان پر موت کے اثرات اور سکرات ظاہر ہو گئے، تو ان کے جو ساتھی سے سفر کے، انہوں نے اپنا سامان اس مسلمان نے ان کے حوالے کر دیا کہ تم یہ میرے گھر پہنچا دو۔ اس میں ایک برتن بھی تھا پیتل کا، مہنگا برتن، وہ جو جن کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی ان کی نیت خراب ہو گئی اور وہ اس میں سے انہوں نے نکال دیا، اور انہوں نے مسجد میں آ کر قسم کھائی کہ بس یہی کچھ تھا اور یہ ہم نے دے دیا ہے۔ لیکن مرنے والے نے ایک لسٹ جو ہے وہ بنا کر وہ بھی کسی اور برتن کے اندر رکھ دی ہوئی تھی، تو جب وہ ساری امانت اس کو منتقل ہوئی ان کے گھر والوں کو اور وہاں سے وہ لسٹ نکلی، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کلیم کرنے کے لیے کہ یہ جو ہمارے بھائی نے تو یہ لسٹ رکھی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ ہمیں نہیں دی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا دوبارہ اور پھر ان کو کہا کہ اب تم اس چٹ کی بنیاد پر، اس ڈاکیومنٹ کی بنیاد پر تم قسم کھاؤ اور کلیم کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ چیز ان کو دلوائی۔ وہ واقعہ بیک گراؤنڈ میں ہے، اب ترجمہ کروں گا تو انشاءاللہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ، اے ایمان والو گواہی کا ضابطہ تمہارے درمیان جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، حین الوصیۃ بوقت وصیت، کیا نصاب ہے؟ اثنان ذوا عدل منکم، دو تم میں سے صاحب عدل یعنی ریلائبل گواہ، وآخران من غیرکم، اور دو دوسروں میں سے، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم حالت سفر میں ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تم پر موت کی مصیبت آ جائے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو تم ان دونوں کو روکو نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، تو وہ اللہ کی قسم کھائیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں شبہ پڑے، اور قسم کیا کھائیں؟ لا نشتری بھی ثمنا، اس میں ہمارا کوئی گین نہیں ہے، کوئی مالی فائدہ نہیں ہے، ولو کانا ذا قربا، اگرچہ کوئی ہمارا قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپا رہے، انا اذا لمن العاصمین، اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں شامل ہوں۔ فإن أُصِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، اور اگر پتہ چلے اس بات کا کہ وہ دونوں مبتلا ہو گئے ہیں کسی گناہ میں،
فآخران یقومان مقامہما، تو ان کی جگہ دو اور آدمی کھڑے ہوں، استحق علیہم الاولیان، جن کی حق تلفی ہوئی کی ہو پہلے دو نے، فیقسمان باللہ، تو وہ بھی اللہ کی قسم کھائیں، لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین، اور وہ یہ قسم کھائیں کہ یقیناً ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ درست ہے، اور اگر ہم حد سے بڑھیں تو پھر ہم ظالم قرار پائیں۔ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ ادا کریں وہ شہادت کو علی وجہہا، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا انہیں ایک ڈر ہو کہ اگر ہم جھوٹی قسم کھائیں گے تو پھر ہماری قسم کو کاٹ بھی دیا جائے گا دوسری قسم کے ساتھ جب ایویڈنس موجود ہو۔ ذالک ادنی ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا ان یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا، بس اللہ سے ڈرو اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کرے گا، فیقول، اور ان سے کہے گا ماذا اجبتم، بتاؤ بھلا تمہیں کیا جواب ملا تھا، قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے کہ وی نو نتھنگ، انک انت علام الغیوب، بے شک تو تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، یاد کرو کہ جب اللہ نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا، یعنی یہاں اصل میں قیامت کا واقعہ ہے، اور یہ قرآن مجید میں عام ہے کہ مستقبل کی بات جو ہے وہ ماضی کے صیغے میں کی جاتی ہے، لیکن وہ عام طور پر اذا کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن یہاں از کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی وہ ہے سارا بہت واضح ہے کہ یہ مستقبل کی بات ہے۔ اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ کہے گا یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کر میری مہربانی کو جو میں نے تم پر اور تیری والدہ پر کی، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے تمہاری مدد کی جبرائیل کے ذریعے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو پنگھوڑے میں سے، ماں کی گود میں سے، اور بڑھاپے میں لوگوں سے کلام کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی تو 33 سال کی عمر میں ہو گیا، بڑھاپا تو ان پر نہیں آیا، جو کل سارا مضمون زیر بحث آیا تھا اس میں یہ بھی ایک شامل کر دیجئے کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، کیونکہ حدیث کا تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں سے دیکھیے کہ تو لوگوں سے باتیں کرتا تھا پنگھوڑے میں بھی اور بڑھاپے میں بھی، بڑھاپا تو جب وہ واپس تشریف لائیں گے تبھی ان پر آئے گا نا، تبھی تو ان پر بڑھاپا نہیں آیا، تو یہاں بھی اشارہ ہے کہ وہ آئیں گے، بوڑھے ہوں گے، یعنی جو تفاصیل احادیث میں آئی ہیں وہ قرآن مجید میں ان کی تائید ہو رہی ہے۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور جب میں نے تمہیں کتاب کی تعلیم دی تھی، وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیلَ، اور حکمت کی اور تورات و انجیل کی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّینِ كَهَیْئَةِ الطَّیْرِ، اب ان کے معجزات کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب تم بناتے تھے مٹی سے پرندے کی طرح کی کوئی شکل، بِإِذْنِ میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِیہَا، پھر اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِ، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ، اور تم کوڑی اور نابینے کو تندرست کرتے تھے میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ، جب تم مردے کو قبر سے نکالتے تھے میرے حکم سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِیلَ، اور جب میں نے روکے رکھا بنی اسرائیل کو ان کا تم سے، اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو آیا تھا ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر، اور اگر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے روکا ان کو؟ فقال الذین کفروا، تو کافر کہنے لگے، منہم، ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور یاد کرو جب میں نے وحی کی حواریوں کو، ان آمنوا بی و برسولی، کہ تم مجھ پر اور میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ، قالوا آمنا واشہد بأننا مسلمون، تو انہوں نے جھٹ کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو ہمارا نام مسلمانوں میں لکھ لے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسی ابن مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا اے عیسی ابن مریم، کیا تیرا رب طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک تھال نیچے اتار دے، نازل کر دے؟ قال اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، یعنی یہ کہنا کہ کیا تیرے رب کے پاس طاقت ہے، تم تو ایمان رکھتے ہو اس پر کہ وہ طاقت ہے،
اس پر معافی مانگو اللہ سے. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں. ونعلم، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ تو نے ہم سے سچ سچ کہا ہے. ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم پھر اس پر گواہ بن جائیں. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے اللہ ہمارے رب، ہمارے اوپر نازل فرما آسمان سے ایک مائدہ، ایک تھال، ایک ٹرے آج کی زبان میں کہیں گے. تکون لنا عید لاولنا، وہ ہمارے لیے ہو جائے عید کا دن. لاولنا و آخرنا، ہمارے پچھلوں اور اگلوں کے لیے. وآیۃ منک، اور تیری جانب سے ایک نشانی. ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں عطا فرما، تو بہترین عطا فرمانے والا، بہترین رزق دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، میں تم پر بچو وہ اتار تو دوں گا، لیکن یاد رکھنا فمن یکفر بعد منکم، تم میں سے کسی نے اس کے بعد پھر کفر کیا، فإنی أعذبه عذابا، تو پھر میں اس کو سزا بھی وہ دوں گا، لا أعذبه أحدا من العالمین، کہ جو میں نے تمام جہانوں میں کسی کو نہیں دی ہوگی. تو وہ حواری جو تھے وہ بڑے سینسیبل تھے، تو انہیں فوراً کہا نا نا ہمیں وہ تھال کھانے کا دسترخوان نہیں چاہیے، اسی اس بغیر چنگے. اس کے بعد پھر اگلا سین آ گیا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو. قَالَ، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے ممکن نہیں تھا، میری مجال نہیں تھی کہ میں کوئی ایسی بات کہتا جو کہنے کا مجھے حق نہیں تھا. ان کنت قلتہ، اور اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی، فقد علمتہ، تو ربا تیرے علم میں ہوتی. تعلم ما فی نفسی، جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، جبکہ جو تیرے جی میں ہے اس کو میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، یقیناً تو چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں موجود تھا. فلما توفیتنی، میں توفا کا ترجمہ بتا چکا ہوں کل آپ کو، جب تو نے مجھے پورا لے لیا، اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی ان کا نگران ہونے کے بعد تھا. وانت علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی زبردست دعا کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی. ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ میرے ساتھیوں نے، میری امت نے جرم تو بہت بڑا کیا ہے، شرک کیا ہے، لیکن ان تعذبہم فانہم عبادک، یس یو کین پنش دیم اف یو وانٹ، تو لیکن وہ بندے تیرے ہی ہیں. یعنی انڈائریکٹلی کیا ہے، اپنے بندوں کو ساڑنا ہے تو ساڑ لا. ان تعذبہم، اگر تو انہیں سزا دے، فانہم عبادک، تو تیرے بندے ہیں. اور اگلی سنیے گا، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اس کا میں بامحاورہ ترجمانی کیا کرتا ہوں، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پہلے لفظی ترجمہ کیجئے تو بے شک تو بالا دست حکمت والا ہے. میں ترجمانی کیا کرتا ہوں، پھر تن کوئی پوچھنا لگے. دیکھیے ایک ادارہ ہے، ایک اس کا مالک ہے، اس کے پاس ساری اتھارٹی ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی میرٹ نہیں ہوتا. یعنی اس کا جو سٹاف ہے، جو مینجمنٹ کا سٹاف ہے، کوئی ریکروٹمنٹ کرنی ہے، وہ ان کا ٹیسٹ لے گا، ان کے سی ویز دیکھے گا، اور وہ میرٹ لسٹ بنا کر جو ہے وہ میاں صاحب کے سامنے پیش کرے گا. اب میاں صاحب کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ سب سے آخری آدمی کو چن لیں، ٹاپ پر جو ہے نام اس کو چن لیں، درمیان میں سے کسی چن لیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اگر یہی کام ان کا جی ایم کرے گا تو وہ مجرم ہوگا. اسی طرح ادارے میں کوئی ہیرا پھیری کرتا ہے،
کوئی فساد کا کام کرتا ہے. اب جو سارا ادارہ ہے اس کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے اس کا کام کیا ہے کہ اس کی بالکل صحیح انکوائری رپورٹ جو ہے وہ میاں صاحب کو پیش کرتے ہیں. اور اب میاں صاحب کی مرضی ہے، چاہیں تو اس کو سزا دیں اور چاہیں تو معاف کر دیں، انہیں کو پوچھنے والے نہیں. تو اے اللہ اگر تو ان کو سزا دے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم حضرت عائشہ راویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی پوری نماز میں، اور آپ کی نماز جو ہے وہ گھنٹوں پر ہوتی تھی، یعنی ایک دن کی جو نماز کی کیفیت حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتائی ہے وہ کیا ہے. میرے والد صاحب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ آج تم رات اپنی خالہ کے یہاں جا کے بسر کرو، اور وہ خالہ ام المومنین تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تب آبزرو کرنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی کیفیات کو. بہت چھوٹے تھے عبداللہ بن عباس، حضور کے کزن بھی تھے اور حضور کی اہلیہ حضرت میمونہ کے بھانجے بھی تھے. جب آپ کا وصال ہوا ہے تو اس وقت ان کی عمر صرف 14 برس تھی. لہذا وہ کہتے ہیں کہ یوں اس رخ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، اس رخ پر میری خالہ لیٹی، اور یوں میں لیٹا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا آرام فرمایا اور پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے وضو فرمایا کچھ پانی کے ساتھ اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تو میں بھی اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران مجھے یوں کر کے کان سے پکڑا اور کر کے مجھے دائیں طرف کر دیا، اس لیے کہ اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی آن دا رائٹ ہوتا ہے اور امام آن دا لیفٹ ہوتا ہے. پھر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی اور آپ نے ایک ہی رکعت میں پوری سورہ بقرہ 2.5 پارے، پوری آل عمران 1.25 پارہ اور پوری سورہ نساء تقریباً 1.5 پارہ آپ نے تلاوت کیا ایک رکعت میں. اور وہ ہمارے حفاظ کی طرح تو نہیں آپ تلاوت کرتے ہوں گے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو یوں سمجھیے کہ آپ کی نماز رات کی 4, 5, 6 گھنٹوں پر محیط ہوتی تھی. اب ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام کے دوران یہی آیت پڑھتے رہے اور لطف اندوز ہوتے رہے، اور انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی حضور ہمارے لیے سفارش کرتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو میرے امتیوں کو، یعنی انڈائریکٹلی تو یہ ہے نا، کوٹ کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو، لیکن اصل میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اگر میری امت کے گناہ گاروں کو تو سزا دے تو یس یو کین، تیرے بندے ہیں جو مرضی کر. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے، اور انڈائریکٹلی کیا ہے، میری امت کو بخش دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. ومن فیہن، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.